السلام علیکم دوستوں، آج آپ کے سامنے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی عمدہ کورس شروع ہو رہا ہے منطق اور فلسفہ کا۔ جو بی او ایس کے فرسٹ ایئر کے بچے ہیں ان کو منطق اور فلسفہ سمجھنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ کورس بالکل فری آف کاسٹ ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن فیس رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے تاکہ بچے جو ہیں دل جمعی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیے ہم پہلے اس کلاس کا ڈیمو آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طریقے کی کلاس ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ منطق اور فلسفہ۔ منطق کے معنی نطق سے بنا ہے منطق، اور اس کے معنی آتے ہیں بولنا۔ منطق جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ منطق کی تعریف ہے، منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔ جب ہم منطق کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ منطق کی غرض و غایت جو ہے نظر و فکر کا صحیح ہونا ہے۔ جو ہم سوچیں، کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کریں، کسی مرض کے بارے میں کوئی تشخیص کریں اور اس میں قضیہ ملائیں، اگر یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، تو اس میں ہمارے نظر و فکر میں غلطی نہ ہو، اس وجہ سے ہم منطق پڑھتے ہیں۔ منطق میں اصول بتائے جاتے ہیں، ان اصولوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، کوئی تشخیص کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، صحیح پہنچتی ہے۔ یہ منطق کی غرض ہے۔ منطق کا علم جو ہے کلمہ اور کلام ہے، یعنی ورڈ اور سنٹینسز ہیں۔ لفظ جو ہے معنی دار ہو اور جملہ جو ہے وہ بھی معنی دار ہو، تو یہ جو ہے منطق کا موضوع ہے۔ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے ہم جب مرتب کرتے ہیں، یعنی ہمیں جو جانکاری دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مرض آیا، ٹھیک ہے، اس مرض کے تحت کوئی علامت بتائی گئی، اور ان علامت کو ہم نے صحیح سے ترتیب دے کر کے اور ایک ڈیزیز تک پہنچ گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈیابیٹس کو لے لیجئے، شوگر کو لے لیجئے۔ مریض آتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے، رات کو پیشاب زیادہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، رات کو پیشاب زیادہ لگ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تمام علامتیں اگر مریض بتاتا ہے، وزن گھٹ رہا ہے، تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایک بار شوگر اس کی چیک کرا لینا چاہیے۔ تو دوستوں، یہاں پر یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ منطق کسے کہتے ہیں، منطق کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ منطق کا موضوع عام مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ اور کلام ہے، اور ہر وہ علم ہے جس کے حالات سے اس میں بحث کی جائے تو وہ منطق کا موضوع کہلاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس میں علم۔ لفظ علم استعمال ہوتا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کی صورت اگر ذہن میں آ رہی ہے آپ کی، تو وہ اس چیز کا علم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے زید کسی نے بولا تو زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو کیا ہے، زید یہ علم ہے، زید یعنی زید علم ہے۔ اسی طریقے سے امر، بکر، کتاب، قلم، کچھ بھی بولا جائے اور اس کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کا علم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ظاہری مثال لے لیجیے، جیسے آئینہ ہے، آئینہ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی شکل، تو آئینہ کو اس کا علم ہو گیا۔ جیسے آئینہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی چیزیں جو ہیں، جیسے کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے، کوئی چیز ہمارے نام سے اس کے ساتھ میرے ذہن کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو ذہن کے اندر اس کی ایک نہ ایک تصویر آ جاتی ہے۔ اگر وہ ویژولی ہے، دیکھنے والی ہے، تو وہ اس کی صورت آ جائے گی۔ نہ دیکھنے والی ہو تب بھی اس کی ایک صورت ہمارا ذہن بنا لیتا ہے۔ چکھنے والی ہو، سونگھنے والی ہو، خوشبو کی، ہر چیز کی ایک نہ ایک اپنا ایک صورت ذہن بنا لیتا ہے۔ تو وہ صورت جو ہے، اور کس طرح ذہن نے وہ صورت جو بنائی، ہمارے ذہن میں جو کسی چیز کی صورت آئی ہے، یہ اس چیز کا علم کہلاتا ہے۔
समझ। तो इल्म जो है किसी चीज की सूरत का जहन में आना। अगर कोई इल्म की तारीफ पूछता है तो क्या कहेंगे आप? किसी चीज की सूरत का जहन में आना इल्म कहलाता है। जैसे कि जैद किसी ने बोला तो जैद की सूरत हमारे जहन में आ गई, तो वो क्या है? उस चीज का इल्म है। तो अब मंतिक वालों ने समझने के लिए इल्म की दो तारीफें की हैं। इल्म की पहली तारीफ दो सॉरी इल्म की दो किस्में की हैं। इल्म दो किस्मों पर मुनक़सिम है। नंबर एक तसव्वुर है, नंबर दो तस्दीक है। तसव्वुर मतलब किसी चीज़ का ज़हन में लाना, यानी इस तसव्वुर का मतलब यह है कि किसी चीज़ का इस तरह ज़हन में आना कि उसके ऊपर कोई हुक्म ना लगे। किसी चीज़ का इल्म, और इल्म किसी चीज़ की सूरत का ज़हन में आना, यानी किसी चीज़ की सूरत को ज़हन में इस तरह लाना कि उस पर किसी मनफी या मुस्बत कोई हुक्म ना लगा हो, कोई निस्बत ना की गई हो, है कि या ना है कि ना होने की कुछ भी निस्बत ना हो। सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का तसव्वुर, उस चीज़ का ज़हन में आना ही क्या है? ये तसव्वुर कहलाता है। तो तसव्वुर की डेफिनेशन ये कह सकते हैं, किसी चीज़ का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ कोई हुक्म या निस्बत ना लगी हो। मिसाल के तौर पे जैसे ज़ैद, अब ज़ैद सिर्फ तसव्वुर है, उस पे किसी चीज़ की निस्बत नहीं है। ज़ैद आया है या गया है, ज़ैद को चोट लगी है या ज़ैद सो रहा है या ज़ैद उठ गया है या ज़ैद नहीं सो रहा है, ज़ैद नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस पे किसी चीज़ का कोई निस्बत और कोई हुक्म नहीं लगा है। सिर्फ लफ्ज़ ज़ैद किसी ने बोला और उसका इल्म ये हासिल हुआ हमें, तो ये क्या तसव्वुर है। किसी ने नाक बोला, कान बोला, दर्द, बरम कुछ भी बोले, उस पे अगर किसी चीज़ की निस्बत ना लगी हो। निस्बत का मतलब ये है कि किसी चीज़ के होने ना होने की नफ़ी या इस बात की कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव बात उसके ऊपर उसके साथ ना अटैच हो, तो वो क्या है? तसव्वुर कहलाता है। इसकी दूसरी किस्म इल्म की जो है वो तस्दीक है। तस्दीक का मतलब ये होता है किसी चीज़ का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ कोई हुक्म या निस्बत लगी हुई हो। इस बात की निस्बत, मनफी की निस्बत, किसी चीज़ की निस्बत भी लगी हो, दो ही निस्बतें हों, तो फिर क्या है? वो हुक्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले तसव्वुर में हमने मिसाल देखी थी ज़ैद की, ठीक है? ज़ैद की, तो ज़ैद जब खुद किसी ने ज़ैद बोला था तो वो तसव्वुर है। लेकिन अगर ये कह दें कि ज़ैद जो है खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? तस्दीक हो जाएगा। ज़ैद उमर का बेटा है, तस्दीक हो जाएगा। ज़ैद उमर का बाप है, तस्दीक हो जाएगा। सूरज, ये तसव्वुर है, सूरज निकला, ये क्या है? तस्दीक हो जाएगा। इसी तरीके से खुदा, ये तसव्वुर है, खुदा एक है, ये क्या हो जाएगा? तस्दीक हो जाएगा। इसी तरीके से रात, ये तसव्वुर है, इस पे किसी चीज़ की निस्बत नहीं लगी है, लेकिन अगर हम इसी के ऊपर निस्बत लगा दें रात है, तो ये तस्दीक हो जाएगी। रात नहीं है, ये तस्दीक हो जाएगी। इसी तरीके से खिल्त सय्याल है, खिल्त लफ्ज़ खिल्त ये तसव्वुर है, लेकिन अगर हम कह दें खिल्त सय्याल है, तो ये तस्दीक हो जाएगी। आग तसव्वुर है, सिर्फ गरम तसव्वुर है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि आग गरम है, तो ये क्या हो जाएगी? तस्दीक हो जाएगी। तो तसव्वुर और तस्दीक ये इल्म की दो किस्में हैं। इल्म किसी चीज़ की सूरत का ज़हन में आना, ठीक है, इल्म कहलाता है। और इस इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर किसी चीज़ का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ कोई हुक्म और निस्बत ना हो, जैसे ज़ैद, आँख, कान, नाक, दर्द, वरम कुछ भी, ये कोई है तस्दीक तसव्वुर है। और तस्दीक ये है किसी चीज़ का इल्म इस तरह होना कि उसके साथ इस्बात या नफ़ी लगी हुई हो, तो ये क्या है? ये तस्दीक है। जैसे कोई हुक्म लगा हो, जैसे ज़ैद का हुक्म लगा है, ज़ैद का ज़ैद का हुक्म लगा है उसके ऊपर, ये तस्दीक है, ठीक है। अब अब तसव्वुर और तस्दीक की आगे दो किस्में की गई हैं। तो आपको इतना तो इल्म हो गया कि मंतिक किसे कहते हैं, मंतिक का मौजू क्या है, ठीक है, हम क्यों मंतिक पढ़ते हैं, ये इसका मौजू हो गया। मंतिक की गर्ज़ व गायत क्या है, ये चीज़ें हो गई, किस वजह से हम मंतिक पढ़ते हैं। अब मंतिक के पढ़ने के लिए हमें क्या, किस कहाँ से हमारा पहला दर्स कहाँ से शुरू होता है? इल्म से। इल्म किसे कहते हैं? इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक, ये किसे कहते हैं। अब तसव्वुर और तस्दीक की भी दो किस्में हैं, दोनों किस्में हैं, तसव्वुर बदीही और तसव्वुर नज़री। इसी तरीके से तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। बदीही का मतलब ये होता है कि उसमें ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत ना पड़े,
اور نظری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں غور فکر کرنے کی مزید ضرورت پڑے۔ تو تصور میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت چیزوں کا تصور ہے جس میں غور فکر نہیں کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اور تصور میں ایسی بھی چیزیں ہیں جس میں غور فکر کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تصدیق میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں غور فکر نہیں کرنا پڑ سکتا ہے، اور تصدیق میں بھی ایسی بہت سی مثالیں، بہت سی چیزیں ہیں یہ جو دنیا کے اندر دی جاتی ہیں جس میں غور فکر کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تصور اور تصدیق کی اس لحاظ سے دو قسمیں ہو گئیں، تصور بدیہی اور تصور نظری، اور اسی طریقے سے تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں تصور سے۔ تصور بدیہی، بدیہی کے معنی تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آگ، اب آگ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ تصور ہے، تصور اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کوئی نسبت نہیں لگی ہے، لیکن آگ کو کسی کو بھی سمجھانے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ پانی، اسی طریقے سے لفظ پانی تصور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی نسبت یا حکم نہیں لگا ہے، لیکن یہ اتنا بدیہی ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گرمی، سردی، ٹھیک ہے، سر کا ہونا، خون، یہ سب چیزیں بدیہی ہیں۔ نظری کیا ہے؟ نظری، اب بدیہی کی تعریف بھی سن لی ہے۔ تصور بدیہی کسی ایسی چیز کا علم ہونا جس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ پڑے اور غور فکر کرنے، سوچو بغیر غور فکر کیے سمجھ میں آ جائے، اور جو غور فکر یا سوچو وچار کے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ تصور نظری، کسی ایسی چیز کا علم ہونا جس کی تعریف بتانے کی ضرورت پڑے۔ اب اسم تو لوگ جانتے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ ناؤن کو کہتے ہیں، فعل ورب کو کہتے ہیں، کیا ورب میں کسی کام کرنے یا ہونے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں، خلق کیا چیز ہے، یہ ہیں سب تصور، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ ایسے تصور ہیں جن میں ہمیں ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے بولتے ہیں تو بغیر غور فکر کیے سوچے سمجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، جیسے صفرا ہے، سودا ہے، یہ سب چیزیں تصور ہیں۔ اسی طریقے سے تصدیق کی قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا علم اس طرح ہونا کہ اس کے اوپر نسبت بھی ہو، حکم بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب بدیہی یہ ہے کہ ہے تو تصدیق، لیکن اس میں کیا ہے، کوئی غور فکر کرنے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے 2 4 کا آدھا، کالے بال ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب، سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اور نظری کیا ہے؟ نظری اس طرح کہ اس میں دلیل دینے کی ضرورت پڑے، جیسے صفرا کا مزاج گرم ہے، ٹھیک ہے، صفرا کا مزاج گرم خشک ہے، پریاں موجود ہیں، یہ دیکھو موجود ہونا یہ حکم لگا ہوا ہے، اسے تصدیق ہے، لیکن پریاں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو بتانے کے لیے دلیل کی ضرورت دینا پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں، ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں تصدیق منطق کے اعتبار سے رکھی ہیں، اور نیکسٹ ہمارا جو ہے سبق چلے گا، تو ابھی کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں، شکریہ۔